آج میں آپ کو بتاؤں گا انڈومیٹریوسس کے متعلق۔ ہمارے اعضاء جو ہوتے ہیں یہ تمام ایک غلاف کے اندر، بالغ جری کے اندر بند ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی بچہدانی بھی ایک غلاف کے اندر، چاہے وہ اندرونی طرف سے ہو چاہے بیرونی طرف سے ہو، ایک غلاف کے اندر بند ہوتی ہے۔ اس غلاف کو انڈومیٹریم کہتے ہیں، اور اس غلاف بعض اوقات اس غلاف کے نیچے اور اوریز کے یا یوٹرس کے اوپر والی سطح پر، چاہے وہ اندر کی طرف سے ہو چاہے وہ باہر کی طرف سے ہو، اوپری سطح پر، سرفیس پر، اپر سرفیس پر بعض اوقات ٹیومرز بن جاتے ہیں، ایک یا ایک سے زیادہ۔ ان ٹیومرز کو انڈومیٹریوسس کہتے ہیں۔ ان ٹیومرز کی وجہ سے ماہواری یا تو نہیں آتی، یا صرف دبا لگتا ہے، یا بہت زیادہ شدت سے آتی ہے اور اس میں لوتھڑے بھی ہوتے ہیں۔ ماہواری میں درد شدید ہوتا ہے، انفلیمیشن ہوتا ہے، سوزش ہوتی ہے۔ جو ہماری بہنیں بیٹیاں شادی شدہ ہیں، ان کو گھریلو معاملات میں درد اور جلن کی وجہ سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات اس سے انفرٹیلٹی بھی ہو جاتی ہے۔ اگر رسولیاں بہت زیادہ بڑھ جائیں تو قریبی اعضاء بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، جس سے بعض اوقات چھوٹا پیشاب جلن اور درد کے ساتھ آتا ہے۔ بڑا پیشاب بعض اوقات سخت ہو جاتا ہے، کنسٹیپیشن ہو جاتی ہے، یا بعض اوقات مسلسل ڈائریا ہوتا ہے، نرم پخانہ آتا رہتا ہے۔ ایسے مریض کو فیٹیگ ہوتا ہے، دل کا زور بالکل نہیں ہوتا، ایک سائڈ پہ پڑا رہتا ہے، کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ اس کی ایک عجیب سی سمٹم ایک اور بھی بتاؤں۔ ابھارا، ایک ایسا مریضہ ایسے محسوس کرتی ہے جیسے ناف کے نیچے سے یا ناف والے علاقے سے ایک بال نما کوئی چیز اوپر اٹھ رہی ہے، اور وہ سینے کے درمیان سے ہوتے ہوئے حلق میں آ جاتی ہے۔ انتہائی بے چینی اور درد کی کیفیت ہوتی ہے۔ نازک اعصاب والی دو چیزیں عموماً گر کر غشی کھا جاتی ہیں، سیزورز، لیکن یہ کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ وجوہات اس کی کیا ہوتی ہے؟ کچھ سائنسدان کہتے ہیں کہ ریٹروگریڈ مینسٹرویشن، یعنی کہ خون کا حیض کے خون کا واپس فیلوپین ٹیوب میں چلے جانا اس کی وجہ ہے، اور اکثریت اس پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، ان کو کوئی بھی علم نہیں ہے کیا ہے۔ بہرحال میرا تجربہ اور میرا تجزیہ کہتا ہے کہ یہ ویسلز میں، چاہے وہ بلڈ ویسلز ہوں چاہے وہ کسی لوکل گلینڈ سے آ رہے ہوں، ویسلز میں انفلیمیشن ہو جاتی ہے۔ انفلیمیشن کی وجہ سے جہاں پہ رگ تنگ ہو جاتا ہے، آگے وہ پھیلنا ہو جاتا ہے، پھولنا شروع ہو جاتا ہے، اور رسولی بن جاتی ہے۔ یہ اس انفلیمیشن کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ پروسیسڈ فوڈز، پروسیسڈ آئلز، فاسٹ فوڈز، فارمی مرغی، برالر مرغی، اور بہت ساری ایلوپیتھک ایسے ادویات ہیں جن کی وجہ سے انفلیمیشن ہوتے ہیں، جس سے میں خصوصاً انسیڈس، تمام دردوں والی دوائیاں، کنٹراسیپٹیوز، مانے حمل ادویات، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن سے ایلوپیتھک ادویات ہیں جن سے انفلیمیشن ہوتی ہے جسم میں۔ ڈائگنوسس کیسے کیا جاتا ہے؟ الٹرا ساؤنڈ، لیپروسکوپی یا ایم آر آئی بھی کی جاتی ہے۔ ایم آر آئی مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی کیونکہ اس کی ریڈیشنز بہت ہوتی ہیں۔ لیپروسکوپی کرنی چاہیے، جب ضرورت ہو کرنی پڑتی ہے، اور ورنہ عام الٹرا ساؤنڈ سے اور مریض کی ہسٹری سے پتہ چل جاتا ہے کہ مریضہ کو تکلیف کیا ہے اور بیماری کیا ہو سکتی ہے۔ ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ، ایلوپیتھی میں اس کا کوئی بھی علاج نہیں ہے۔ ایلوپیتھس ہارمونل تھراپی کے ساتھ ساتھ انسیڈس یعنی دردوں والی دوائیاں تجویز کر دیتے ہیں۔ ہارمونل تھراپی تو ٹھیک ہے، لیکن ہارمونز ڈسٹرب کس وجہ سے ہے، اس وجہ کی وہ کی طرف وہ ایلوپیتھس توجہ نہیں دیتے، اور وہ غیر ضروری سمجھتے ہیں ان کا علاج۔ آتے ہیں انسیڈس کی طرف، دردوں والی ادویات کی طرف، تو دردوں والی ادویات کی ہی وجہ سے ہے تو پرابلم ہوئی ہے، اب دوبارہ دردوں والی ادویات دے تو گول چکر بن جائے گا، اور مریضہ کے لیے مستقبل قریب میں پرابلم بن سکتی ہے۔ دوسرا آپشن ایلوپیتھس کے پاس سرجری کا ہوتا ہے۔ سرجری کر کے یا تو پورا یوٹرس ہی نکال دیتے ہیں، یا پھر صرف رسولیاں نکال دیتے ہیں۔ پورا یوٹرس بھی نکالا تو بھی نقصان ہے، اور روٹ کاز جو ہے وہ بھی پڑا رہتا ہے، وہ بھی ابھی ختم نہیں ہوا۔ اور اگر صرف رسولیاں نکال دیتے ہیں تو بھی نقصان ہے۔ اس کی نقصان کی وجہ یہ ہے کہ رسولیاں جو نکل گئی ہیں، روٹ کاز ان کا پڑا ہوا ہے، 5-6 مہینے بعد یہی رسولیاں مزید زیادہ طاقت اور شدت کے ساتھ نظر آئیں گی، اور مریضہ کو پہلے سے زیادہ پرابلمز ہوں گی۔ لہٰذا سرجری بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج، ہومیوپیتھی میں 30 سے زیادہ اس کے لیے ادویات صرف مجھے معلوم ہے، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ ادویات ہیں۔
اور ان 30 میں سے 21 یا 22 قسم کی ادویات ایسی ہیں جو نہ صرف دردیں رفع کرتی ہیں بلکہ انفلیمیشن بھی ختم کرتی ہیں، مسلس کو کھول دیتی ہے، اور گند کو بھی جسم سے باہر نکالتی ہے، غیر ضروری اشیاء کو۔ لہٰذا اگر ایسی ادویات ہم مریضہ کو ایڈوائز کریں تو پسینے کے ذریعے، پیشاب کے ذریعے، چھوٹے بڑے پیشاب کے ذریعے، اور آئندہ آنے والی مینسز کے ذریعے بہت سارا گندا مواد خارج ہو جاتا ہے، اور مریضہ تھوڑے عرصے میں 1.5-2 مہینے میں مکمل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب رسولیاں بہت زیادہ بڑی ہیں تو 3-4 مہینے بھی لگ جاتے ہیں، لیکن دردیں اور تکالیف پہلے 2-3 دن میں ختم ہو جاتی ہیں، اور پہلے ہی مینسز نارمل آ جاتے ہیں، اور رسولیاں مزید کچھ عرصے استعمال سے، دوائی کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو ہربل ادویات اچھی لگتی ہیں۔ ہربل ادویات میں آپ کو 8 چیزیں بتاؤں گا، یہ پاؤڈر کریں، گرائنڈ کریں، استعمال کا طریقہ میں بتاتا ہوں۔ کرنا کیا ہے، پنسار کی دکان سے تخم سنبھالو، کندر یا لوبان بھی اس کو کہتے ہیں، مریم بوٹی، گرک پایا، اس کو ناگ بیلی یا نبات کبریت یا رسن بھی کہتے ہیں، 4 نام ہے اس کے، جنگلی تمباکو، گل سوسن، مور پنکھی، اس کو ٹری آف لائف بھی کہتے ہیں انگلش میں، ابل اور زرشک، اور آخر میں ایک اور چیز ہے ارک مکوا، سولانیم نیگرینم۔ یہ 8-9 چیزیں آپ لیں، ان کو گرائنڈ کریں باریک، اور چھان لیں، صبح، دوپہر، شام، دن میں 3 دفعہ ایک چھوٹا چمچ ارک مکوا کے ساتھ، 1 کپ یا آدھا کپ ارک مکوا کے ساتھ، ضرورت ہو تو اس میں پانی بے شک مکس کر لیں، کڑوا ہوتا ہے تھوڑا سا۔ پرہیز لازمی ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ سبز مرچ، لال مرچ، انڈے، تمام قسم کی دالیں، اور برائلر چکن، بھینس کا دودھ، بھینس یا سانڈ کا گوشت بالکل بھی نہیں کھانا پینا، سبز چائے بالکل نہیں پینی، اور مسالے جتنے مرضی کھائیں، ہلدی کوشش کریں زیادہ ڈالا کریں۔ ڈاکٹرز خواتین و حضرات کے لیے میں نے لنکس دی ہوئی ہیں، وہاں سے کلک کریں یا کاپی پیسٹ کریں، ویب سائٹ پہ جائیں۔ میری یہ درخواست ہے آپ سے کہ ایکسپیریمنٹس نہ کریں، اپنے مریضوں پہ سنگل ریمیڈیز نہ ایڈوائز کیا کریں۔ سنگل ریمیڈیز ایکسپیریمنٹ کے لیے دی جاتی ہے، اس کا پہلا اور اس کے بعد کے اثرات نوٹ کیے جاتے ہیں۔ ٹریٹمنٹ کے لیے باقاعدہ کمبینیشن بنانا پڑتا ہے، کمبینیشن بنا کے اپنے مریضوں کو دیں، اور دیکھیں کیسے آپ کے مریض ٹھیک ہوتے ہیں۔ کمبینیشن بنانے میں یا پوٹینسیز میں کسی قسم کا مسئلہ ہو، مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بنائیے، فائدہ اٹھائیں، مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ تھینک یو۔